نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ پتھر، سونے اور چاندی وغیرہ کو پوجتے تھے۔ جب انہیں کوئی چیز پہلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی تو پہلی کو توڑ کر وہ پھینک دیتے اور دوسری چیز کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اب یہ دیکھیں عقل کے اندھے کیسے تھے۔ فرمایا چنانچہ کفار کی اسی حرکت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرا اس شخص کا حال تو دیکھو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا، اور فرمایا کہ جسے نفس نے چاہا اسے پوجنا شروع کر دیا، یعنی اسے ہی خدا بنا لیا۔ تو فرمایا اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس گمراہ نے حق کو جان پہچان کر بے راہ روی اختیار کی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی کہ علم کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا علم کے باوجود گمراہ کرنے کے معنی یہ ہیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کے انجام کار کو بھی جانتا ہے، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے انجام کار اور اس کے شقی یعنی بدبخت ہوتے ہوئے جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے حق کے راستے سے ہٹے گا اور گمراہی اختیار کرے گا، اسی لیے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جیسے ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے، یعنی بس وہ جو چاہے وہ جو لکھ دیا اس کی تقدیر میں بس وہی کرے گا۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کو بھی کسی انسان کو اللہ نے مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا اور دونوں راستے اسے دکھا دیے، حق کا راستہ بھی دکھا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی اسے بتا دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کے کان اور دل پر پھر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اب یہ گمراہ گر جو شخص ہے، فرمایا اس نے ہدایت اور نصیحت کو نہ سنا نہ سمجھا اور نہ ہی راہ حق کو دیکھا، تو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اب اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا اور آخرت میں کافر کے لیے تو بربادی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ نفسانی خواہشات کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون
کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، کہ فرمایا کہ جو نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ فرمایا تجھے اللہ کی راہ سے یہ بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی بات نہ مان کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بات نہ مان کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یہ تو قرآن کے 3 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بہت مذمت فرمائی۔ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں بڑے غور سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 وہ بخل کہ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ کنجوسی کہ جس کی بندہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یہ بندے کو برباد کر دے گی، ہلاکت میں ڈال دے گی۔ نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا وہ نفسانی خواہشات کہ جس کی پیروی کی جائے، یہ بھی انسان کو برباد کر دے گی۔ نمبر 3 آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یعنی میں بڑا اچھا ہوں، ہر وقت یہی سمجھنا، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، یہ انسان کو یہ بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور پیچھے خود پسندی کے حوالے سے میں کافی آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے معاملات ہوتے ہیں دین پر نہیں ہو، اپنی خواہشات پر لوگ چلتے ہیں لیکن دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ میرے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور پھر اللہ سے امید بھی رکھے، یعنی وہ عمل نہیں کر رہا اور بے وقوف ہے، اپنا محاسبہ بھی نہیں کر رہا اور وہ خواہشات کے بھی پیچھے اور اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، تو یہ نہیں۔ اسی طرح آئیے ایک اور حدیث پاک بڑی قابل غور ہے۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جنت اور جہنم میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیرامیٹر رکھا ہے، یعنی اب اس حدیث میں غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت پیدا کی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جاؤ اسے دیکھو۔ اب دیکھیے یہ دیکھیے کہ کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جنت کو پیدا کی تو جبریل سے فرمایا جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ اب رب کی جنت ہے لیکن دیکھنے کے لیے جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہیں اور جو نعمتیں اس کے اندر ہیں اور جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا تو انہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور انہوں نے عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سنے گا، یعنی جنت کے بارے میں جو سنے گا
تو فرمایا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اسے مشقتوں سے گھیر دیا اور فرمایا، پہلے بھیجا کہ جنت دیکھ کر آ جاؤں، وہ دیکھ کر آ گئے، بتا دیا کہ جو جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ تو اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا اور فرمایا، اے جبریل جاؤ، پھر جا کر دیکھ کر آؤ۔ اب وہ جب جا کر دیکھ کر آئے تو وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا رب تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی اور فرمایا، اے جبریل جاؤ، یعنی جہنم کو اللہ نے پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، میرے آقا فرماتے جاؤ اسے دیکھو۔ تو وہ گئے اور اسے دیکھ کر آئے۔ پھر وہ آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب تیری عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی جہنم ایسی خطرناک جگہ کہ جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لذتوں سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا، جبریل جاؤ اب دیکھو۔ تو وہ دیکھ کر آئے اور عرض کی، یا رب تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں داخل ہوئے بغیر کوئی نہ بچے گا۔ یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اگر لگ جائے، یعنی لذت ہی لذت، گناہ میں انسان کو لذت، تو وہ اب دیکھیے نیکیوں میں مشقت ہے۔ انسان کو نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس میں وہ سارے امتحان سے اسے گزارا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جنت میں انسان ایسے ہی، وہ تو اللہ کے فضل سے اللہ جسے، لیکن دنیا میں انسان آیا ہے تو اسے سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور وہ سارے راستے اللہ نے اسے بتا دیے کہ جنت میں جانے کا بھی راستہ بتا دیا اور جہنم میں سے بچنے کا بھی راستہ ہمیں بتا دیا گیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنے اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے اگلی آیت کیا فرمایا۔ اب فرمایا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دوہراتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا انکار کرنے والوں، اور جب دوسری مرتبہ زندہ کرنے کا کہ اللہ نے جو دنیا میں زندگی دی اس کے بعد بھی ایک موت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ وعدہ انہیں سنایا تو جو مشرکین اور جو کفار تھے انہوں نے انتہائی سرکشی اور گمراہی کی بنا پر کہا کہ دنیا کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ملحد کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں ایتھسٹ قسم کے لوگ، یعنی جو خدا کا انکار کرنے والے۔ ایسے لوگ بھی ہیں یہ تعلیم باقاعدہ دی جاتی ہے اور ایسے یونیورسٹیز میں پائے جاتے ہیں لوگ اور معاشرے میں ہیں کہ جو اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں رب ہے کوئی، اور وہ کیا کہتے ہیں، جو یہ پہلے کے کافر کہتے تھے آج کے کافر بھی وہ یہی کہتے ہیں، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو پیدا ہوئے یہ ہمیں زمانے نے پیدا کر دیا، ہم مریں گے زمانہ مار دے گا۔ یہی بات اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، ہم میں سے بعض مرتے ہیں بعض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی ان سے دلیل مانگی جائے، کیا دلیل ہے کہ ایسے ہی کوئی پیدا ہو جائے ایسے ہی مر جاتا ہے؟ تو وہ آگے سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں صرف، اور اسی طرح یہ کہنے لگے کہ دن اور رات جو آ رہا ہے یہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یہی ہمیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین
مرنے کے معاملے میں زمانے کو ہی مؤثر مانتے ہیں، جبکہ ملک الموت کا جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے کہ جو تمہیں موت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ ملک الموت بھی کوئی فرشتہ ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ملک الموت روحیں نکالتا ہے، قبض کرتا ہے۔ فرمایا اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ہر مصیبت کو ہر زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ بات اپنے علم کی بنا پر نہیں کہتے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے تو اس بنا پر وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ برخلاف صرف اپنے گمان کو دہراتے ہیں اور اپنے گمان اور اپنے خیال کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو زمانے کی طرف منسوب کرنا اور ناگوار مصیبتیں اگر آ جائیں تو اسے اس زمانے کو برا کہنا کہ میرے اوپر جو زمانہ گزر رہا ہے یہ زمانہ ہی بہت برا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کو منع کیا گیا۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی ہے۔ حدیث غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا آدم کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی ہے جبکہ زمانے کا خالق میں ہوں، رات اور دن میرے قبضے میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کا فرمان بتا دیا کہ زمانہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، رات اور دن جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور آج کل کے جو تحریے جو قسم کے ہیں، یعنی جو جن کو تحریہ بھی کہتے ہیں، ملحد بھی کہتے ہیں، تو یہ تحریے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ زمانے کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آئندہ آپ کو یاد رہے گا کہ تحریے کس کو کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی یہ ہر عمل کو زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگرچہ آج تک انہیں کوئی دلیل نہیں ملی کہ اگر کوئی خالق نہیں ہے تو یہ مخلوق کیسے وجود میں آ گئی، دہریے ابھی تک اگر آپ ان کے سامنے کبھی ان کی تھوریاں سنیں گے تو بے فضول قسم کی یہ تھوریاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آج تک یہ مانتے بھی نہیں کہ کوئی خالق بھی نہیں ہے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت تک دنیا کے وجود میں آنے کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے کہ جب تک کہ یہ اللہ کے خالق ہونے کو، خالق حقیقی کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، قیامت تک یہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ یہ ایسے ہی کائنات چل گئی اور ایسے ہی یہ زمانہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زندگی تو ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دہراتے ہیں۔ ایسے تحریے قسم کے، ملحد قسم کے اور اللہ کا انکار کرنے والے گمراہ قسم کے لوگوں کو اللہ ان ایسے لوگوں سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ تدبر قرآن کی دولت سے نواز دے، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرما، اخلاص اور یقین کا نور عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ، نمازوں میں آداب عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ہر گمراہی، ہر بدبختی سے ہمیں بچا، زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔